میرے ساتھ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا. ایک شخص نے آ کر پوچھا مولانا ایک مسئلے پر کئی حدیثیں ہوں اور ساری سچی ہوں, کچھ حدیثوں کو لے لو کچھ کو چھوڑ دو تو طریقہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا مسئلہ بتاؤ ہے کیا, کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے رسالت امام علیہ السلام جب نیت فرماتے تھے اور ہاتھ اٹھاتے تھے, روایتیں کئی ہیں, بعض روایتوں میں کندھے تک اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے ہیں حذا امن کی بئی, اور بعض روایتوں میں حیال اذنئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں, اور بعض روایات میں سردیوں کے اندر اللہ برانس و اکنس میں کندھے کے ساتھ سینے تک ہاتھ اٹھانے کی بات ہے. تو جب یہ تینوں طریقے ہیں تو ہم تمہیں دیکھتے ہیں, تمہاری تبلیغی جماعت کو دیکھتے ہیں, تمہارے مولویوں کو دیکھتے ہیں, تم سب یہی سمجھاتے سناتے بتاتے ہوئے نظر آتے ہو, کنا نو ہاتھ لاؤ. آپ نے ہمیں یہ تو طریقہ نہیں بتایا کہ کان کے علاوہ کبھی کندھوں تک ہی اٹھا لو, کبھی یہاں تک بھی اٹھا لو. جب یہ حدیثیں ہیں تو آپ نے اس کو چھوڑا کیوں ہے؟ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ابو حنیفہ کے ماننے لگ گئے ہو, تمہیں رسول اللہ کی حدیثوں کی پاسداری نہیں رہی, ورنہ حضور کی حدیثوں میں تو سارے کاموں کی گنجائش ہے. میں نے کہا جناب کا لیکچر پورا ہو گیا؟ ہاں جی پورا ہو گیا. میں نے کہا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اب میری باری بھی ہے, ذرا سنبھل کے بیٹھنا, مجھے بھی تو کوئی ایکسپلین کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. جی ہاں. میں نے کہا بیٹا تو آج کا بندہ ہے, اردو ترجمے پڑھ کے تجھے پتہ چلا ہے یہ حدیث ایسے ہے یہ ایسے ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں, انہوں نے حدیثیں پڑھی بھی ہیں, سنی بھی ہیں, اور صحابہ کو عمل کرتے دیکھا بھی ہے. لیس الخبر کالمعائنہ, سننا اور ہوتا ہے دیکھنا اور ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو کیا کہہ رہا ہے بھی ایک حدیث پہ عمل کر رہے ہیں باقی چھوڑ رہے ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا ذرا سنبھل کے بیٹھنا, تو جو ادھر تک ہاتھ اٹھائے گا نا اگلی دو تو تجھ سے گئیں. اس روایتوں پہ عمل کون کرے گا؟ میرے امام کے عشق حدیث پر, عشق رسالت پر. میرے امام نے ہمیں بتایا, میں نے پیغمبر کے صحابہ سے پیغمبر کے اتباع کو عملی نظارے میں دیکھا ہے. تم جب ہاتھ اٹھاؤ نا تینوں حدیثوں کو سامنے رکھنا, یوں ہاتھ سینے سے گزرے گا پہلی حدیث پہ عمل ہوگا, کندھے سے گزرے گا دوسری حدیث پر عمل ہوگا, کانوں کے برابر ہوگا تیسری حدیث پہ عمل ہوگا, کوئی حدیث نہیں چھوٹے گی. میں ایک وقت میں تینوں پہ عمل کر رہا ہوں, اور تیرے دماغ میں کسی نے یہ پھکی ڈال دی ہے کہ امام ابو حنیفہ حدیث کا مخالف ہے. کہنے لگا مفتی صاحب اس طرف میرا ذہن نہیں گیا. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ خود کو عقل کل سمجھتے ہو, ان بڑوں کے پاس, مدارس کے پاس, ان علماء کے پاس تم نہیں آتے. اور خدا کے بندے سر چکر آئے, ڈاکٹر سے جا کر گولی لینی ہے, یہ عقیدے کا چکر کوئی ڈالے تو علماء کے پاس آ کر علاج کیوں نہیں کرانا؟ مسئلہ یہ ہے کہ تیرے سامنے جان زیادہ ہے یا ایمان زیادہ ہے. جان کے لیے تو عطائی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا, جان کا مسئلہ ہے. راہ جاتے ہوئے تجھے گولیوں کا پتہ ملے تو نہیں کھائے گا, اگرچہ انگلش میں لکھا ہوا تجھے سمجھ آتا ہے کہ دا ٹیبلٹ فار دا کڈنی, یہ گردے کا علاج ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چل جائے, اس کے باوجود بھی آپ نہیں کھاتے. ہو سکتا ہے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے ایکسپائر ہو سکتا ہے آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہو, ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ جان کا مسئلہ ہے بھائی, زندگی ایک بار ملتی ہے, ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے, کوئی نہیں بات. اوکے, تو بھائی تجھے راہ جاتے ہوئے کوئی ویڈیو کلپ دکھا دے کسی کا, راہ جاتے ہوئے تجھے کوئی ایک کتاب پڑھا دے, انہوں پڑھ, تجھے نہیں پتا مجھے اس میں عقیدے کے مسئلے میں حیضہ ہونا شروع ہو جائے گا, وہ بالکل بد خوراکی کی ترتیب بنے گی. وہ بھی بہتر ہے کہ ان علماء کے پاس آ کے چیک کرا لے, تجھے عقیدے کی بدہضمی بھی نہیں ہوگی. اے کاش جتنی ویلیو تو نے جان کو دی ہے نا, اس کا عشر عشیر بھی ایمان کو ویلیو دیتا نا, تو یہ کام نہ ہوتا.